65% عوام جو ہے اس وقت ہماری جو ینگ بچے ہیں وہ لیس دین 30 ہیں. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. میرا خیال ہے دنیا میں تیسرا یا چوتھا ملک ہے ہم جس کے پاس یہ پاور ہے. یہ اگر جو 65% سے نیچے کے جو 30 سے نیچے والے جو لوگ ہیں 65%، اس کو تھوڑی ڈائریکشن دے دی جائے. آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں اگر بات کرنی شروع کر دیں، اپنے حصے کا پودا لگانا شروع کر دیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو یہ جو 65% بچے ہیں یہ تناور درخت بن سکتے ہیں؟ کہ یا ان کو بھی ہم کہہ دیں کہ بس منیر نکل صاحب، جو ملک سے دو باہر. چیزیں ہوتی ہیں منیر بھائی. ایک تو ہوتا ہے جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا، جو کسی سوسائٹی میں جی وہ پلر ہوتی ہے جس کے اوپر سوسائٹی کھڑی ہوتی کھڑی ہے. ہے بالکل. تو جب پلر ٹوٹ جائے ہوں، تو پھر سوسائٹی دڑم کر کے زمین پر آ گرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک تو مڈل کلاس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، ہوں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور ہمارے جیسے ممالک کی. دوسرا، جو نوجوان نسل کی آپ نے بات کی ہے، اس میں مایوسی کی حد تک جو سچویشن ہے کہ آپ نے ایک فیوچر ہوپ ہوتی ہے ہوں، وہ ختم کر دی ہے. فیوچر صحیح. کی ہوپ کیا ہوتی ہے؟ جو نوجوان نسل کو یہ امید دیتی ہے کہ آپ ایف اے کر رہے ہیں، بی اے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو نوکری مل جائے گی، ہوں، آپ کو روزگار مل جائے گا. یہ وہ امید ہے جو لوگوں کو زندہ رکھتی ہے. تو اگر آج ہی آپ ایک نوجوان کو یہ میسج دے دیں کہ آپ بی اے کر لیں، بے شک ڈبل ایم اے کر لیں، اب نوکری تیرے لیے کوئی نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے. یہ نوکری ملنی ہے ایک ایم این ایم پی اے کے ان پڑھ بتیجے کو ہوں، یا بانجے کو. تو وہ نوجوان کیا کرے گا؟ اس نوجوان کو آپ جتنے مرضی دلاسے دے دیں، اگر وہ نوجوان تھوڑا تگڑا ہوگا جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہوگا، تو وہ پستول لے گا اور وہ اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ ویک ہوگا ذہنی طور پہ، وہ خودکشی کر لے گا. ہوں، آپ نے فیوچر کی ہوپ چھین لی اس نسل سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دلاسوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بھائی، ایک نوجوان جو پڑھ رہا ہے اس کو امید ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کو نوکری مل جائے گی، اس کو انصاف مل جائے گا، اس کا سوسائٹی میں کوئی حصہ ہے، وہ ووٹر بنے گا ایون، تو اس کے ووٹ کی کوئی قیمت ہوگی. ایسی ہے. تو آپ نے تو سارے حق تو چھین لیے ہیں. ہوں، اس کے بعد اس نوجوان کو ایک پازیٹیو، یوزفل اور کارآمد شہری آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. سب کیا کریں پھر اس کا؟ دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں اس نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹا سا قلعہ بنانے کی کوشش کی. انٹرنیٹ کاٹ کے اپنے اس کا پورے کے پورے نوجوان کی جو ہے قلعے کو گرا دیا. کیا ہوا ہے ابھی پچھلے 15-20 مہینے کے اندر جو چل رہا ہے؟ کسی کی $3,000 کی بیچارے کی جاب چلے گی، کسی کی 1500 کی چلے گی. یقین کریں میں آپ کو ان باکس دکھاؤں گا، پریشان ہو جائیں گے کہ بچہ اس وقت کس حالت میں ہے، کس طرح بد دعائیں ان کے اس میں سے دل میں سے نکل رہی ہیں. کیونکہ وہ یہاں تو ان کو آپ نے کچھ دیا نہیں. آپ والی بات بالکل ویلڈ ہے. اگر اس نے اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑے انگلش سیکھ کے، کچھ اسکل سیکھ کے، دنیا سے جا کے کام پکڑا، آپ کے لیے ڈالر لے کے آ رہا ہے جس کی آپ کو بھیک مانگتے ہیں، جس کی آپ نے اس کا بھی پکڑ کے جو ہے نا ہر چیز جڑ سے کاٹ دی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. $400-500 ملین کا نقصان ہو چکا ہے. جی انٹرنیٹ آپ کا سلو ہے، واٹس ایپ چل نہیں رہا، چیزیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، فیس بک آپ کا نہیں چل رہا، ٹویٹر پہ پابندی ہے. پرائم منسٹر بھی وی پی این پہ اپنا ٹویٹ تو کر لیتا ہے، جی. لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہوں، تو یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نا جی، پہلے ایک ایلیٹ کلاس تھی، ایک مڈل کلاس تھی، ایک نیچے لوور مڈل کلاس یا جس کو متوسط طبقہ کہتے ہیں وہ تھا. اب مڈل کلاس تو بیچ میں سے بیچاری ویسے ہی سفید پوش تو نکال دیا. طبقہ مر ہی گیا، ہوں، وہ تو بیچارہ فارغ ہی ہو گیا. اب یا بہت امیر ہیں یا بہت غریب ہیں، جی. درمیان میں کوئی چیز رہی نہیں. ہوں، اب جو ایلیٹ کلاس ہے نا اس ملک کے اوپر جو قابض ہے، وہ میں اس کو کہتا ہوں تو یہ ایلیٹ کلب ہے. ہوں، اور وہ ایلیٹ کلب کا جو بندہ ممبر بن جاتا ہے ایک دفعہ، جو کھرب پتی ہوتا ہے اس کا ممبر بن جاتا ہے، صحیح. اس کو پھر عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اب معاملہ سارا ہی چلا رہا ہے ایلیٹ کلب، ہوں، گراؤنڈ کا بندہ اس میں ہے کوئی نہیں جو ٹھیک ہے. جو عام لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکے. صحیح. اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ وی پی این کے ذریعے یہ سلو ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ نوجوان باہر جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوں، باہروں جا کے پیسے بھیجیں گے. یعنی اس ٹاپ لیول پہ ریئلائزیشن ہی نہیں کہ بھائی یہاں پہ اتنی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، یہاں پہ شیل اپنی سروسز بند کر رہا ہے، یہاں پہ ٹوٹل وائنڈ اپ کر دیا بائی دا ٹوٹل وے. ہاں. وائنڈ اپ کر رہا ہے، یہاں پہ ٹیلی نور چلا گیا ہے، یہاں پہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں چلی گئی ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. لوگ باہر جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں.
آپ کا پاسپورٹ جو ہے پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں 70-75 ہزار پاسپورٹ وہاں پہ پینڈنگ ہے. ہزاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں روز درخواستیں جمع کروانے کے لیے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ جنگ زدہ علاقہ ہے اور وہاں پہ بمباری ہونے لگی اور لوگ بھاگ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کیفیت کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا. جب تک لوگوں کو آپ کانفیڈنس نہیں دیتے, لوگوں کو آپ رسپیکٹ اور عزت نہیں دیتے. منیر صاحب, ایک اسٹیٹ کا اپنے شہری کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, جی ایک رشتہ ہوتا ہے جو کانفیڈنس دیتا ہے. یہاں پہ وہ رشتہ کمزور نہیں, وہ ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, ڈسکنیکٹ ہو گیا. سو اسٹیٹ شہری کو آن نہیں کر رہی, شہری اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کو آن نہیں کر رہا. آپ گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں کو محب وطن بنانا چاہتے ہیں. وہ بھائی پیٹ میں اگر روٹی نہیں ہوگی تو کون سی حب الوطنی آپ سکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. صحیح ہے. وہ محب وطن نہیں بن سکتا بیچارہ. جو بندہ آئے گا اس کو تھوڑے پیسے دے گا, بے شک ملک کو گالیاں نکلوا لیں, بندہ مروا لیں, جو مرضی کروا لیں. تو پہلے لوگوں کے حالات ٹھیک کریں, لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی ڈالیں. کسی بھوکے نو پوچھا سی نا کسی نے کہ 2 اور 2 نے کہ 4 روٹیاں. تو یہاں پہ تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, بل آپ دے نہیں سکتے, 28 قسم کے آپ ٹیکس دیتے ہیں. میں بھی تنخواہ دار ہوں, آپ بھی کہیں سے کہیں تنخواہ لیتے ہوں گے, کہیں دیتے ہوں گے. جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تنخواہ دار طبقے کے ساتھ, تباہی بربادی ہو گئی. اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, جو ایلیٹ کلب ہے, جو اس ملک کو لیڈ کر رہا ہے, ان کو عام آدمی کے ایشوز کی پرواہ نہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید ہم اس کو بنگلہ دیش والے حالات کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اور چوائس کوئی نہیں ہے نا. آپ سے میں نے 2 دفعہ حل پوچھا. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. لیکن پہلے ہم ٹرکی کی بات کرتے تھے, ٹرکی کو میں نے بڑا اسٹڈی کیا. پتہ چلا کہ ٹرکی کے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے جنگجو لوگ ہیں. اس خطے میں ہے بالکل. اب وہ لوگوں کا لڑنا مرنا مارنا ایک معمول کی بات ہے, اور وہ لڑ مر گئے اور وہ نتیجہ وہاں پہ نکل آیا. بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک آرگنائزڈ موومنٹ تھی. وہاں پہ جو لوگ لڑے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا, جمعیت نے اور جماعت نے. 71 کے اندر وہ اس وقت سے ریزسٹ کر رہے تھے اور ایگزسٹ کر رہے تھے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ وہاں پہ ایسی چنگاری ایک اٹھی کہ انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا. اب یہاں کا جو نوجوان ہے, یہاں کے جو عوام ہے, یہ 70 71 72 کے لگ بھگ اگر دیکھیں نا پاکستان کے حالات, جتنے انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے انگریڈینٹ ہو سکتے ہیں وہ سارے پورے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آج ہو گئی ہے 2024. آج تک وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سارے اسباب, سارے وہ جو ہوتے ہیں نا مسالے, وہ پورے ہیں, لیکن تبدیلی آ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگ اتنے کمپرومائزڈ ہیں, لوگ اتنے پھنسے ہوئے ہیں اپنے اپنے مسائل کے اندر, اور اوپر سے یہ جو میڈیا ہے یہ لوگوں کا غصہ غبار نکال دیتا ہے. لوگ یہ غصہ غبار نکال کے سمجھتے ہیں کہ ساڈا فرض پورا ہو گیا, بس اللہ اللہ تو خیر صلاح.